معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے آج میں بات کروں گا موت اور قبر کا بیان۔ اور حضرات بہت ہی غور سے میری بات سننا اور پوری ویڈیو ضرور دیکھ کر کے جانا، اور اگر بات اچھی لگے نا تو شیئر کر دینا اور سبسکرائب کر کے جانا، تاکہ روز آپ کو ایسی باتیں دیکھنے کو ضرور ملیں۔ آئیے میں بلا تاخیر آگے بڑھاتا ہوں، اور میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ قانون شریعت صفحہ نمبر 21 ہے۔ جن کو دیکھنا ہو، میری بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو دیکھنا ہو اگر تو کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ اب دیکھیں کس وقت ایمان لانا بیکار ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ کیا معلوم ہے کہ کس وقت ہم ایمان لائیں، بچپنے میں یا زمانی میں یا بڑھاپے میں؟ اس وقت ایمان لانا بیکار ہے۔ تو دیکھیں آگے آئیے سمجھ جائیں گے پوری بات، کہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والوں کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، کہ مرنے والے کے دائیں بائیں اس کی جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ابھی تو رکو، خوفناک واقعہ باقی ہے، یہیں سے آپ چھوڑ مت دینا ویڈیو، کہ ہاں چلو مجھے پتہ ہے کہ زندگی جب پوری ہو جائے گی تو موت آ ہی جانی ہے، لیکن نہیں میرے دوستو، ایسا خیال مت کرنا کبھی اپنے ذہن میں۔ یہ بیانات اگر ایسا ہی ہوتا، ہر لوگوں کے، ہر شخص کے ذہن میں اتنی تھوڑی سی اگر بات رہتی تو کوئی ویڈیو نہ دیکھتا، لیکن نہیں، آگے اور کیا سمجھا رہا ہے اسے آپ ضرور سن کر کے جانا، کہ مرنے والے کے دائیں بائیں فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور کون سے فرشتے کس کے پاس آتے ہیں اب یہ بھی پورا سننا، کہ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو ایسے دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم مسلمان ہیں، اذان ہوتی ہے تو آپ کہیں اور جا رہے ہو، ادھر نماز ہو رہی ہے آپ کہیں اور جا رہے ہو، کسی اور چیز میں مبتلا ہو، اور نماز کو چھوڑنا وہی کافر ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہی ہے۔ تو کافر کون ہے؟ مرنے والے اگر جو مسلمان ہوتا ہے اس کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، پابند رہتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں رہتا ہے، تو نماز یار پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے آپ یہ دعا کریں، جتنا زیادہ آپ نماز پڑھیں اتنا ہی کم اپنا عبادت سمجھیں، اور دعا کریں کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دربار میں تو بلانے کی توفیق عطا فرما، اپنے چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور دعویٰ تو یہ کہتے ہو، نعرہ یہ لگاتے ہو کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جسے تو پکڑنا ہے اسے پکڑ ہی نہیں پا رہے ہو، تو غوث اعظم کا دامن آپ کیسے پکڑ پاؤ گے، اللہ اکبر۔ اور اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، اور موت کے وقت جب فرشتے دائیں بائیں چاروں طرف نظر میں اس کے فرشتے ہی فرشتے جب دکھائی دیتے ہیں انسان کے، مرنے والے کے، تو اس کو ایمان کا بھی سچا ہونا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اللہ و رسول کے بتائے ہوئی باتوں پر بنا دیکھے یقین کرنے کا نام ہے۔ جو بنا دیکھے یقین کرے اور ایمان لائے اسے کہتے ہیں مسلمان، نہ کہ یہ کہ فرشتوں کے ڈر سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان لا رہا ہے،
اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدے مند نہیں ہے، کوئی فائدے کا چیز نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ اب دیکھیں کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتے ہیں نا کہ مر جانے کے بعد کسی کی روح دوسرے میں سما جاتی ہے، دوسرے چیز میں چلی جاتی ہے، کسی کی انسان کی ہی روپ میں آ جاتی ہے، یا پیڑوں میں، پودوں میں، یا تو پرندوں میں جا کر کے سما جاتی ہے اور پھر سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مر جانے کے بعد انسان کا جسم جو ہے تو وہ قبر میں رہے گا، لیکن روح جو ہے تو وہ عالم برزخ میں رہے گی۔ اور ابھی ایک ہی جگہ میں ہر کسی کی روح ایک ہی جگہ پہ نہیں رکھی جاتی ہے، بلکہ الگ الگ اس کا جگہ ہے۔ اب کہاں جگہ ہے، آئیے میں آگے بتاتا ہوں۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا بدن، یا جانور یا پیڑ، یا یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آوگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ اب موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ اور ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ اب آ رہا ہے نا کہ ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے، ہر ایک جگہ ایک ہی جگہ نہیں ہے، بلکہ الگ الگ جگہ ان کا مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہ وہیں رہیں گی، کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی چاہ زمزم شریف میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے۔ اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہ برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کے مر گھٹ یا قبر پر۔ ایک بات یاد رکھیں، مسلمان کی روح کو ایک جگہ مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن کافروں کی روح قید رہتی ہے۔ اللہ اکبر! ان کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے، یہ دنیا جنت ہے، مر جانے کے بعد تو جہنم میں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اس نے جو پیدا کیا اسی کی برائی کیے، کسی اور کا عبادت کیے۔ یار مسلمانوں، آپ اگر ایک سچے مسلمان ہو، دعویٰ یہ کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور حضور کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹے بڑوں کی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں چھوٹوں بڑوں کی ادب کرنے کی توفیق